اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 235 میں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اس آیت کا ترجمہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، اس بات میں جس کے ساتھ تم اشارہ کرو ان عورتوں کو پیغام نکاح دینے کے بارے میں، او اکننتم فی انفسکم، یا تم چھپاؤ اپنے دل میں، عالم اللہ، اللہ نے جان لیا ہے کہ بے شک تم ان قریب ان کا تذکرہ کرو گے، لیکن ان سے خفیہ طور پہ کوئی عہد و پیمان نہ کرو، لیکن یہ کہ تم کوئی معروف بات کہہ لو اور تم نکاح کی گرہ کو پختہ نہ کرو یہاں تک کہ فرض کیا ہوا اپنی مدت تک پہنچ جائے، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، تو اس سے ڈر کر رہو، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ یہ تھا اس آیت کا ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لفظ کی وضاحت پچھلی آیت میں ہو چکی ہے۔ کس معاملے میں گناہ نہیں ہے؟ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے جس کے ساتھ تم اشارہ کرو، من خطبۃ النساء، ان عورتوں کو پیغام نکاح دینے کے بارے میں، یعنی کہ اگر تم پیغام نکاح ان کو دے دو اشارے کنارے میں تو کوئی حرج نہیں ہے عدت کے ایام میں۔ او اکننتم فی انفسکم، یا تم یہ چیز اپنے دل میں چھپا لو۔ تو فی ما عرضتم، فی ما اصل میں کیا ہے؟ فی اور ما، فی کا معنی میں، ما اسم موصول ہے، الذی کے معنی میں جو، عرضتم فعل ماضی ہے جمع کے لیے، تم نے اشارہ کیا، اس کا واحد ہوگا عرضتا، تو نے اشارہ کیا، تو نے تعریض کی۔ فیما عرضتم بہ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات کے بارے میں جس کے ساتھ تم اشارہ کرو۔ بہ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ماں کی طرف۔ من خطبۃ النساء، خطبہ یہ خطبہ نہیں ہے، یہ کیا خطبہ؟ نکاح کا پیغام دینا۔ النساء عورتیں، اور یہاں پہ مراد وہی عورتیں جن کا تذکرہ پچھلی آیت میں ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ عورتیں جن کا خامند فوت ہو چکا ہو۔ او اکننتم، او کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یا، یعنی کہ تم اشارہ کرو ان عورتوں کو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یا تم ان کے نکاح کے بارے میں کوئی بات اپنے دل میں چھپائے رکھو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اکننتم فعل ماضی جمع کے لیے، تم نے چھپایا، واحد کیا؟ اکننتا، تو نے چھپایا، فی انفسکم، اپنے جی میں، اپنے دل میں، فی کا معنی میں، اور انفس نفس کی جمع ہے، جی، جان، دل۔ عالم اللہ، اللہ نے جان لیا ہے، اللہ کو معلوم ہے، عالمہ فعل ماضی واحد کے لیے، انکم، بے شک تم، ستذکرونہن، یہ تین الفاظ ہیں، سین اور تذکرون اور ہن۔ سین کا معنی کیا ہے؟ جلد ہی، ان قریب، اور تذکرون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، تم تذکرہ کرتے ہو، تم ذکر کرتے ہو، ہن، ان کو، کن کو؟ ان عورتوں کو، جو عورتیں عدت میں ہیں جن کے خاوند فوت ہو چکے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن لا تواعدوہن، لا نہیں کے لیے ہے،
کسی بات سے منع کرنے کے لیے. تواعدو یہ اصل میں کیا تھا؟ تواعدون، تم عہد و پیمان کرتے ہو. اس کا واحد کیا ہوگا؟ تواعدو، تو عہد و پیمان کرتا ہے. تواعدون نون گر گیا کس کی وجہ سے؟ لا کی وجہ سے. اب لا کی وجہ سے معنی بھی تبدیل ہو گیا. پہلے معنی تھا تم عہد و پیمان کرتے ہو، لا کی وجہ سے معنی ہو گیا عہد و پیمان نہ کرو. ہننا ان سے، کن سے؟ وہی عورتیں جن کے خاوند فوت ہو چکے ہیں اور وہ عدت کے ایام میں ہیں. سرن خفیہ طور پہ، پوشیدہ طور پہ. اور سرن کا ایک معنی نکاح کا بھی ہوتا ہے. الا لیکن، ان تقولو یہ کہ تم کہو. ان کا معنی کیا؟ یہ کہ. تقولو اصل میں کیا تھا؟ تقولون، فعل مضارع جمع کے لیے تم کہتے ہو. اس کا واحد ہے تقولو، تو کہتا ہے. ان کی وجہ سے نون گر گیا. برحال معنی کیا ہے؟ یہ کہ تم کہو یا تمہارا کہنا. کیا کہنا؟ قولا معروفا، کو اچھی بات کہنا، معروف بات کہنا. ولا تعزموا، لا نہیں کے لیے ہے، منع کرنے کے لیے. تعزموا اصل میں کیا تھا؟ تعزمون، تم پختہ عزم کرتے ہو. لا کی وجہ سے معنی ہو گیا تم پختہ عزم نہ کرو، اور نون بھی گر گیا لا کی وجہ سے. عقدہ کا معنی کیا؟ گرا. النکاح، نکاح، نکاح کی گرا کو پختہ نہ کرو. حتیٰ حرف غایت ہے، یہاں تک کہ. کب تک نکاح کی گرا کو پختہ نہ کرو؟ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے. یبلغ فعل مضارع ہے واحد کے لیے، اصل میں تھا یبلغ، وہ پہنچتا ہے. حتیٰ کی وجہ سے غین کے اوپر ضمہ کی بجائے فتح آ گیا، پیش کی بجائے زبر آ گئی. یہاں تک کہ پہنچ جائے. کیا پہنچ جائے؟ الکتاب، لکھا ہوا، فرض کیا ہوا، اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا. وہ کیا ہے؟ وہ عدت 4 مہینے 10 دن کی. یہاں تک کہ وہ عدت، وہ فرض کیا ہوا پہنچ جائے. عدلہ، اپنی انتہا کو. عدلہ، اپنی انتہا کو. عدل کا معنی انتہا ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے. وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو. فعل امر ہے جمع کے لیے، تم جان لو. اس کا واحد ہوتا ہے اعلم، تو جان لے. جان لو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے. فعل مضارع واحد کے لیے جانتا ہے. ما اسم موصول بمعنی الذی، وہ چیز، فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے. فاحذروہ، تو اس سے ڈر جاؤ. کس سے؟ اللہ سے. یہاں پہ 3 لفظ ہیں. فا کا معنی کیا ہوگا؟ تو. احذروا فعل امر ہے جمع کے لیے، تم ڈر جاؤ. واحد کیا ہوگا؟ احذر، تو ڈر جا. ہو کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بہت بخشنے والا ہے، حلیم، نہایت بردبار ہے. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. کس چیز میں؟ ان اشاروں میں، ان کنایوں میں جو تم ان عورتوں کو کرتے ہو جن کے خاوند فوت ہو چکے ہیں اور وہ عدت کے ایام میں ہیں. آپ اشارے کنایے سے کہہ سکتے ہیں کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اشارہ کنایا کیسے؟ علماء نے اس کی کئی مثالیں دی ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ پیغام بھیجیں کہ پریشان نہیں ہونا، تم سے نکاح کرنے والے بڑے ہیں. اس کو سمجھ لگ جائے گی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی نکاح کرنا چاہتا ہے، یہ بھی نکاح کرنے والوں میں شامل ہے. اور مثال کے طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں آج کل کوئی نیک عورت تلاش کر رہا ہوں جس سے میں نکاح کر سکوں. تو اس قسم کا اشارہ کنایا کیا جا سکتا ہے. تو اشارہ کنایا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب ہمیں اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اشارہ کنایا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ واضح طور پہ اس موضوع پہ بات کرنا گناہ ہے اور حرام ہے. واضح طور پہ اس عورت سے آپ کہیں جو فوتگی کی عدت کے ایام میں ہے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، یہ گناہ ہے. یعنی کہ یہ بات کرنا بھی گناہ ہے، چاہے جائے کہ آپ نکاح کر لیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کئی لوگ بیوہ سے فوتگی کی عدت کے ایام میں نکاح کر لیتے ہیں.
اور شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ نکاح کرنا دور کی بات ہے، آپ کا واضح طور پہ اور کھلے انداز میں اس سے اس موضوع پہ وعدہ کر لینا بھی منع ہے اور حرام ہے۔ بلکہ یہاں پہ یہ بتانا بھی مناسب ہوگا کہ اگر کوئی عورت طلاق کی عدت میں ہے تو کیا آپ اس سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اگر عدت ہے طلاق رجعی کی، یعنی کہ پہلی طلاق دی گئی ہے اور اس کے بعد وہ عورت عدت کے ایام گزار رہی ہے، یا دوسری طلاق دی گئی ہے اور اس کے بعد وہ عورت عدت کے ایام گزار رہی ہے، تو ان ایام میں اس سے نکاح کے بارے میں کوئی بات کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ ابھی تک وہ اپنے طلاق دینے والے خاوند کی بیوی ہے، کیونکہ ابھی تک وہ عدت کے ایام میں ہے۔ اور یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ طلاق ہو چکی ہے، لیکن طلاق پہلی اور دوسری ہے، وہ عدت کے ایام میں ہے، اور اس سے یہ کہنا کہ میں تم سے نکاح کے لیے تیار ہوں، یہ جرم ہے، گناہ ہے۔ تو جو عورت طلاق کے بغیر کسی خاوند کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو، اسے کہنا کہ تم اس سے طلاق لے لو، میں تم سے نکاح کر لوں گا، یہ کتنا بڑا جرم ہوگا، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف بھڑکائے، یعنی کہ اس کو طلاق لینے پہ آمادہ کرے، طلاق لینے کے لیے تیار کرے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ گناہ ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اور وہ عورت جسے 3 طلاقیں ہو چکی ہیں اور 3 طلاقوں کے بعد وہ عدت کے ایام گزار رہی ہے، اس سے بھی کھل کر یہ کہنا کہ میں تم سے نکاح کر لوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اس سے اشارے کنائے میں کہا جا سکتا ہے، جیسے اس عورت سے کہا جا سکتا ہے جس کا خاوند فوت ہو چکا ہے اور وہ عدت کے ایام میں ہے۔ لیکن وہ عورت جسے طلاق رجعی ہوئی ہے، اسے نہ کھلے طور پہ کہا جا سکتا ہے، نہ اشارے کنائے میں کہا جا سکتا ہے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں 3 طلاقیں ہو گئیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم فلاں آدمی کے گھر میں عدت کے ایام گزار لو، اور جب عدت کے ایام گزر جائیں تو پھر مجھے اطلاع دینا۔ انہوں نے اطلاع دی تو آپ نے کہا کہ اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ اس حدیث کو امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ یہ حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیوں رکھی ہے؟ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے عدت کے ایام میں نہیں کہا کہ تم عدت کے ایام گزار لو اور اسامہ بن زید تم سے نکاح کر لے گا، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عدت کے ایام گزر جائیں تو مجھے اطلاع دینا، مجھ سے بات کرنا۔ جب عدت کے ایام گزر گئے پھر آپ نے کہا کہ اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس بارے میں کہ تم اشارے سے کیا کرو، ان عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ او اکننتم فی انفسکم، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بات اپنے دل میں چھپا رکھی ہے، یعنی کہ آپ اپنے دل میں منصوبے بنا رہے ہیں کہ جب اس عورت کے عدت کے ایام ختم ہو جائیں گے تو میں اس سے نکاح کروں گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ علیم اللہ، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انکم ستذکرونہن، کہ تم ان کا تذکرہ کرو گے، یعنی کہ اللہ نے تمہیں اجازت دے دی ہے کہ اپنے دل میں منصوبے بنا سکتے ہو، اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تم اپنے دل میں بھی ایسی باتیں کرو گے اور اپنے کسی بھائی سے بھی کرو گے کہ یہ عورت جب عدت سے فارغ ہوگی میرا ارادہ ہے کہ میں اس سے نکاح کروں۔ ہو سکتا ہے تم اپنی ماں سے بات کرو، ہو سکتا ہے تم اپنے باپ سے بات کرو، ہو سکتا ہے اپنے دوست سے بات کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو نکاح کا پیغام واضح انداز میں نہیں بھیجنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم ان کا تذکرہ کرو گے، تو اس لیے اللہ نے اس پہ پابندی نہیں لگائی، یعنی کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ لیکن ساتھ ہی کہا وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن تم ان سے عہد و پیمان نہ کرو خفیہ طور پہ، خفیہ طور پہ ان سے کہنا کہ میرا تم سے وعدہ ہے
ادھر تمہاری عدت ختم ہوگی، ادھر میں تم سے نکاح کر لوں گا، یہ جرم ہے، یہ غلط ہے، اللہ اسے صاف صاف روک رہے ہیں۔ تو سرن کا معنی کیا ہوا؟ خفیہ طور پہ عہد و پیمان کرنا، اور ایک معنی یہ کیا گیا سرن کا نکاح، یعنی کہ تم ان سے نکاح کا عہد و پیمان نہ کرو، نکاح کا وعدہ نہ کرو۔ تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے خفیہ طور پہ عہد و پیمان نہ کرو۔ کس چیز کا عہد و پیمان؟ نکاح کا۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان سے کوئی اچھی بات کر لو، اور اچھی بات سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ وہی جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے کہ اشارہ کر دینا، اشارہ کر دینا کہ جب تمہاری عدت ختم ہو جائے تو مجھ سے مشورہ کر لینا، اس قسم کا اشارہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن معروف بات کی جائے، یعنی کہ غلط بات کرنا یہ کیا ہے؟ یہ جرم ہے، یہ جائز نہیں ہے یہاں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، نکاح کی گرہ کو پختہ نہ کرو، یعنی عدت کے ایام میں نکاح کر لینا جائز نہیں ہے، نہ نکاح کا وعدہ کرنا جائز، نہ نکاح کرنا جائز۔ فرمایا نکاح کی گرہ کو پختہ نہ کرو یہاں تک کہ پہنچ جائے الکتاب، وہ چیز جو فرض کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ عدت، 4 مہینے 10 دن کی عدت، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اجلہ، اپنی انتہا کو۔ تو اس سے صاف صاف پتا چلا کہ عدت کے ایام میں فوت شدہ آدمی کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ امام مالک اپنی کتاب موطا میں روایت کرتے ہیں کہ جناب عمر فاروق کے زمانے میں طلیحہ اسدیہ انہوں نے عدت کے ایام میں کسی مرد سے نکاح کر لیا، تو جناب عمر فاروق نے طلیحہ اسدیہ کو بھی سزا دی اور اس مرد کو بھی سزا دی جس نے ان سے نکاح کیا تھا، اور دونوں کو الگ کر دیا۔ دونوں کو کیا کر دیا؟ الگ کر دیا، دونوں میں تفریق ڈال دی۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ کہ انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں۔ اپنے دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے، غلط خیالات جو دل میں جگہ بنا چکے ہوں ان کو نکال باہر کر دینا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ انسان کا اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ وہ جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ عالم ہے، اس چیز پہ ایمان لانا یہ ضروری ہے، اور یہ اسماء و صفات سے تعلق رکھتا ہے۔ تو فرمایا اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں، فاحذروا، اس لیے اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے کہ میرے ان احکام کی خلاف ورزی نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو یہ بات بھی کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت بردبار ہے۔ اگر غلطی ہو گئی ہے اللہ سے معافی مانگ لو، تو اللہ نے معافی کے دروازے بند نہیں کیے، اور اللہ تعالیٰ بردبار ہے، فوری طور پہ گناہ کی سزا نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اللہ اور بندہ باز نہ آئے تو پھر بندے کو پکڑتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں، بردبار بھی ہیں۔ تو ان آخری الفاظ سے پتہ چلا کہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ علیم ہے، معلوم ہونا چاہیے اللہ غفور ہے، معلوم ہونا چاہیے اللہ حلیم ہے۔ تو اللہ کے ناموں اور صفات میں دلچسپی لینی چاہیے، اللہ کے ناموں کو یاد کرنا چاہیے، ان کا معنی معلوم کرنا چاہیے، ان سے جو صفات اخذ ہوتی ہیں ان پہ بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔